مربجہ اسلام کی کتابی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں، یعنی جو مربجہ اسلام، جو اسلام ہم تک پہنچا، یعنی اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس پر اگر ہم جو ہے ایک نگاہ ڈالیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرگ کے فوری بعد، یعنی ان کی موت کے فوری بعد، ان کی جو ڈیتھ ہو گئی اس کے فوری بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر آلودہ جسم کو حجاز کی تپتی ہوئی گرمی میں شب و روز تک بے گور و کفن چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت میں رہنے والے انصار و مہاجرین صحابہ کا آپسی شقاق میں پڑ جانا، اس گروہ بندی کے سبب بالآخر سعد ابن عبادہ جیسی شخصیت کا پر اسرار طریقے سے قتل کر دیا جانا، مسند خلافت و امارت پر قبضہ داری کے لیے باہم دھینگا مشتی کرتے جانا، اور پھر یکے بعد دیگرے خلفائے راشدین کا قتل، اور اس میں بھی عثمان ابن عفان جیسی شخصیت کی نعش کا کچرے کی کنڈی میں 3 دنوں تک سڑتے پڑے رہنا، اپنے آپ میں کئی سارے تلخ اور مکروہ ترین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کئی سارے سوالات اس سے ابھرتے ہیں جب آپ اس طرح کی تاریخوں کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس طرح کی باتیں آپ جو ہے میں اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کئی سارے تلخ اور مکروہ ترین سوالات جنم لیتے ہیں۔ نام نہاد خلافت راشدہ، اور پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت فاطمیہ، خلافت صفویہ، خلافت علویہ، خلافت عثمانیہ اور دیگر ملوک و سلاطین باتمکین کا محض حصول تخت و تاج کی خاطر آپس ہی میں ایک دوسرے کے خانوادوں کے سروں کو قلم کرتے جانا، اور تو اور جمل، سپین اور نہروان نامی لڑائیوں میں دونوں طرف جمل، سپین اور نہروان نامی لڑائیوں میں دونوں طرف برگزیدہ، جلیل القدر بلکہ عشرہ مبشرہ کہلانے والے صحابہ کرام کے درمیان خونریز معرکہ آرائیوں کی داغ بیل کا پڑ جانا۔ خونریز کون؟ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کی بہترین جماعت کہلاتی ہیں، دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو سب سے یعنی بلند ترین مربی کی تربیت میں رہنے والے ہیں، دونوں طرف وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہلاتے ہیں، دونوں طرف۔ اور حال یہ ہے کہ دونوں طرف کیا ہیں؟ خونریز لڑائیاں لڑ رہے ہیں دونوں، یہ ان کو مار رہا ہے، یہ ان کی گردن اڑا رہا ہے، وہ ان کی گردن اڑا رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی گردن اڑا رہا، اور وہ صحابی دوسرے صحابی کی گردن اڑا رہا، ہزاروں کی تعداد میں۔ خونریز معرکہ آرائیوں کی داغبیل کا پڑ جانا، بے شمار صحابہ و تابعین کا آپس ہی میں ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنا، نیز اس کے علاوہ کربلا جیسے کرب و اندوہناک سانحے کا معرض ظہور میں آنا، جس میں خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں خاندان رسول کی گردنوں کا نہایت بے رحمی سے کاٹا جانا اور اچھالا جانا، اور پھر واقع حرہ نامی مصیبت میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون کی ندیوں کا بہنا، اس کے علاوہ حروب الردہ اور حروب مع الخوارج کے عنوان سے مسلمانوں کا بہم گتھم گتھا اور پہم زور آزمائیاں کیے جانا وغیرہ وغیرہ ہمیں بہت اچھی طرح بتا رہا ہے کہ نام نہاد رحمت للعالمین کے دین رحمت کی بابرکت شروعات کس وقار و توقیر سے ہوئی تھی، اور اس کا صدرگاہ و پناہ گاہ کتنا کریم تھا اور کیسا عظیم الشان تھا، ہمیں خوب پتہ چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ جب آپ تاریخ پڑھو گے، جب آپ ان تمام باتوں کو عقیدت کی پٹی ہٹا کر اپنی نیچرل آنکھوں سے دیکھو گے اور غور کرو گے، تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہر طرف خون کی ندیاں، آپس میں ایک دوسرے کے گردنیں کاٹ رہے ہیں، بھائی کوئی دوسرا نہیں ہے اس میں، یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہترین مربی کی تربیت میں رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خود اپنے اندر بے شمار مسائل ہیں بھائی، بھانت کی دشمنیاں ہیں، طرح طرح کے اشکالات ہیں، طرح طرح کے اختلافات ہیں، جبکہ یہ مسلمان قصوروار ٹھہراتے ہیں اور دوش دیتے رہے ہیں ہمیشہ دوسروں کو۔ کانسپریسی تھیوری کے جو ہے وہ یہودیوں کا کام ہے، وہ نصارہ کا کام ہے، وہ ہندوؤں کا کام ہے، وہ RSS کا کام ہے، یہ کہہ کر ان کے سر مون دیتے ہیں۔ ارے بھائی خود تمہارے اندر ہے نا سارے مسئلے، ڈے ون سے جب سے اس آئیڈیالوجی کی داغبیل پڑی، جب سے اس کی شروعات ہوئی، تب سے لے کر آج تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسروں کو کیوں دوش دیتے ہو جبکہ خود تمہارے اندر اتنے سارے مسائل ہیں؟
پڑھو اپنی تاریخ، خود آپ کے اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں لکھی گئی تاریخ خود پڑھو، خود پڑھو گے تو پتا چلے گا نا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کے ملاؤں کی انگلیاں پکڑ کر چلنے کے عادی ہیں، خود نہیں پڑھتے، خود اپنے طور پر تحقیق نہیں کرتے۔ صدہ برس سے یہی ان کا خصوصی مشغلہ اور طرہ امتیاز رہا ہے۔ ساری بدماشیوں کے باوجود دوسروں سے شکایات کرنا اور دوسروں سے احتجاجات کرنا گویا کہ ہم مسلمانوں کا ایک وصف خاص بن چکا ہے۔ اور آگے چلیں، دیکھیے بھائی، مسلمانوں کی اپنے ہی ہاتھوں لکھی گئی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام مدینہ کے آخری 8 سالوں کے دوران آخری کے 8 سال کے جو ہے دوران تقریباً 75 لڑائیاں لڑی ہیں، 75، 8 سال میں 75، 8 سال میں، یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے تو اس سے زیادہ کا نمبر دیا ہے، 80 یا 85 بتائے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے 75 یا 74 کا جو ہے ذکر تو آپ کو تاریخ میں مل جاتا ہے، غزوات و سرایا کے عنوان سے۔ 75، 74 کتنے عرصے میں؟ 8 سال میں، سوچیے ذرا، تقریباً یعنی 8 سال میں تقریباً 75 لڑائیاں لڑی ہیں۔ ظاہر ہے ان لڑائیوں کی بہت بڑی اکثریت دفاعی نہیں تھی، ڈیفینسو نہیں تھی بھائی، کیا تھی؟ آفینسو، سراسر اقدامی نوعیت کی تھی۔ ان کی میجورٹی، ان لڑائیوں کی میجورٹی، بہت بڑی اکثریت کیسی تھی؟ دفاعی نہیں تھی، ڈیفینسو نہیں تھی، بلکہ آفینسو تھی۔ یعنی اس کو اگر جو ہے ہم سمجھنا چاہیں تو ان لفظوں پر جو ہے آپ غور کریں، یعنی سادہ لفظوں میں اسے یوں کہا جائے گا کہ میں اپنی منمانی بات دوسروں پر بزور و زبردستی تھوپوں، دوسرے لوگ میری بات ماننے سے جب انکار کرنے لگیں تو میں ان پر چڑھائیاں کروں، ان سے لڑائیاں کروں، غزوات و سرایا کے خوشنما عنوان سے ان پر دھاوے بولوں، ان کی زرخیز زمینوں کو غصب کر لوں، ان کے لہلہاتے کھیل کھلیان پر قبضے کروں، ان کے اموال و اسباب کو غنیمت کے پرکشش نام پر لوٹوں کھسوٹوں، ان کے مردوں اور ان کے لڑکوں کو غلام بناؤں، ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بناؤں، ان کی عزت دار خواتین کو لونڈیاں بناؤں، تاکہ ان کی شرمگاہیں میرے لیے اور میرے جنگجو ساتھیوں کے لیے حلال ہو سکیں۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ آئیے؟ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے نا، سادہ لفظوں میں اگر ان کو بیان کیا جائے تو میں اپنی منمانی بات دوسروں پر بزور و زبردستی تھوپوں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری اچھائی میری حد تک نہیں، تم لوگ بھی مجھے اچھا ماننا، ٹھیک ہے بھائی، اچھا مان لیا، چلو، نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی جو ہے سچا ماننا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھی؟ یہ کیا زبردستی؟ نہیں، زبردستی نہیں ہے، میں جو ہے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میری بات جو ہے تم پر جو ہے میں تھوپوں۔ دوسرے لوگ میری بات ماننے سے جب انکار کرنے لگے تو میں ان پر چڑھائیاں کروں، ان سے لڑائیاں کروں، غزوات و سرایا کے خوشنما عنوان سے ان پر دھاوے بولوں، ان کی زرخیز زمینوں کو غصب کروں، ان کے لہلہاتے کھیل کھلیان پر قبضے کروں، ان کے اموال و اسباب کو غنیمت کے پرکشش نام پر لوٹوں کھسوٹوں، ان کے مردوں اور ان کے لڑکوں کو غلام بناؤں، ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بناؤں، ان کی عزت دار خواتین کو لونڈیاں بناؤں، تاکہ ان کی شرمگاہیں، ان عزت دار خواتین کی شرمگاہیں میرے لیے اور میرے جنگجو ساتھیوں کے لیے حلال ہو سکیں۔ یہ سارا سب کچھ مجھے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ ان عزت دار خواتین کو میں لونڈیاں بناؤں، اور ان کی جو ہے ان عزت دار خواتین کی شرمگاہیں میرے لیے اور میرے جنگجو ساتھیوں کے لیے، کیونکہ میرے ساتھی میرا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے نا، الا احد الحسنیین۔ بھائی تم یعنی اس جنگ میں، اس مار دھاڑ میں، اس خون خرابے میں، اس قتل و قتال میں، اس جنگ و جدال میں میرا ساتھ دو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ اگر تم جیت کے آ گئے تو تم غازی کہلاؤ گے، تمہیں مال و اسباب ملیں گے، تمہیں زرخیز زمینیں ملیں گی، تمہیں لہلہاتے کھیل کھلیان ملیں گے، اور تو اور تمہیں کیا ملے گا؟ یعنی سامنے والے کی عزت دار خواتین کو لونڈیاں بنایا جائے گا، تم ان کے ساتھ سیکس کر سکو گے۔ یہ ہے تمہارے غازی ہونے کا انعام۔ اور اگر مان لو اس کام میں تم خرچ ہو گئے، اس جو ہے جہاد کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اس میں اگر تم قتل ہو گئے، تم مر گئے، تو تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور 72 حوریں تمہارا استقبال اور سواگت کریں گی۔
تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. بھائی اس سے بڑا جو ہے انعام، اس سے بڑی کشش اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی لالچ یعنی انسانی تاریخ میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اس سے بڑی لالچ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. الا احد الحسنین. تم لڑکے زندہ آ گئے تو تم غازی کہلاؤ اور دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں تم کو ملیں گی، اور اگر تم مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے. تم کو ہر طرح کی نعمتیں جنت میں ملیں گی اور تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تمہارے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت، تمہاری بخشش ہو جائے گی اور جنت کی حوریں تمہارا استقبال کریں گی. اور کیا چاہیے تم کو؟ اس سے بڑی کشش، اس سے بڑا لالچ اور کوئی ہو سکتا ہے انسانی تاریخ کا؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل وہ اندر کی بات جس کی وجہ سے یہ جنگیں جہاد کے نام پر، غزوات و سرایا کے نام پر، اور اس کے بعد یہ جہاد کا سلسلہ چلتا رہا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے. ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور آل نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملے. جی شکریہ، خدا حافظ.